اللہ کا نماز میں ویسے ٹھہرے گا جیسے اللہ چاہتے ہیں، تو آخرت میں قیامت کے دن اس کو اللہ کے سامنے ٹھہرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. سبحان اللہ. اور جو بندہ دنیا میں اللہ کے سامنے نماز میں ایسے ٹھہرتا ہے جس میں اس سے لاپرواہیاں ہوتی ہیں اور وہ ویسے نہیں ٹھہرتا جیسا اللہ چاہتے ہیں، تو پھر قیامت میں وہ اللہ کے سامنے ٹھہرنے میں اس کو بہت مشکلات اور بہت زیادہ اس کی بربادی کا باعث بن جائے گی. ہم نام تو رکھ لیتے ہیں، اس کے معنی شاید جان لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ جو صحابیہ، یہ جو ام المومنین، یہ جو اللہ کے رسول کا نام ہے یا کسی اللہ کے رسول یا نبی کا نام ہے، یہ جب رکھتے ہیں تو اس کی تربیت ہم کو ہمارے بچپن سے نہیں ملتی کہ یہ نام کے جو نبی تھے، یہ نام کی جو ام المومنین تھی، یہ نام کی جو صحابی یا صحابیہ تھے، ان کے کردار اس دنیا کی زندگی میں کیا تھے. صحابہ صحابیات نے یہ جو لقب لیا ہے، یہ بارہا میں اپنے بیانات میں اس کو دہرا رہی ہوں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہیں اور یہ اللہ سے راضی ہیں. تو یہ القاب جو ملے ہیں ہمارے صحابہ صحابیات کو، امہات المومنین کو، ان کی زندگی کو ہم کو سیکھنا چاہیے، مختصر میں ہی صحیح، تاکہ سمجھ میں آئے کہ یہ اتنے پیارے نام ہم کیوں رکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ میں ساریہ فاطمہ بنت جناب عمران آج کے اس IREF پر منعقد ہونے والے خواتین کے اجتماع کی میں ناظمہ رہوں گی. یہ اجتماع IREF کے شعبہ خواتین کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے. آپ سب کو میں IREF کے شعبہ خواتین کی جانب سے تہہ دل سے استقبال کرتے ہوئے IREF کا بنیادی تعارف دیتی چلوں. IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن ایک اسلامی دعوتی ادارہ ہے جس کے بانی اور صدر جناب عمران ہیں. IREF کی بنیاد ہمارے اس دور کے سب سے مشہور اور معروف مبلغ دین شیخ احمد دیدات کے دعوتی کام کے نہج پر رکھا گیا ہے. شیخ احمد دیدات سے متاثر ہو کر جناب عمران نے اسلامی دعوتی کام کو IREF کے ذریعے شروع کیا. IREF اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن اپنے شہر حیدرآباد میں سن 1998 یعنی 1998 عیسوی میں حکومت ہندوستان سے اجازت لے کر شروع کیا گیا ہے. الحمدللہ IREF کا بنیادی مقصد ماشاءاللہ اسلام کی تبلیغ اور تشہیر کرنا ہے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے. IREF کا نصب العین قرآن اور حدیث بافہم اور منہج صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ہے. آئیے اب میں آپ کو آج کی ہماری محترمہ امت المتین کا مختصر تعارف دیتی چلوں. محترمہ امت المتین BSc جینیٹکس کی طالبہ تھی اور انہوں نے جب جولائی 2005 عیسوی یعنی 2005 میں جناب عمران سے دوسری بیوی کی حیثیت سے نکاح کیا تو اس کے بعد سے اللہ کی طرف سے یہ ممکن ہو پایا کہ IREF کے شعبہ خواتین کے ذریعے مخصوص توجہ کے ساتھ خواتین میں دین اسلام کی دعوت کا کام کیا جاتا ہے. الحمدللہ آج اگرچہ کہ محترمہ امت المتین 5 بچوں کی ماں ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ اولاد یا گھریلو ذمہ داری ایک عورت کو دعوت دین سے رکا سکتی ہے. ماشاءاللہ جناب عمران کی طرح محترمہ امت المتین انگریزی اور اردو میں تقاریر کرتی ہے اور ان کے تقاریر کے ویڈیوز جناب عمران کے ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز پر دیکھ سکتے ہیں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واستعینوا بالصبر والصلاۃ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد میں آپ تمام کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں. میری آج کی تقریر کا عنوان ہے سیرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا. انشاءاللہ آج ہم یہاں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ
امت کی ماں یعنی ہم سب مسلمانوں کی ماں ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر غور کریں گے، اور انشاءاللہ تقریر سننے کے بعد تقریر کے جو صفات جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے میں آپ کو بتانے والی ہوں، اس سے انشاءاللہ ہم متاثر ہو کے وہ صفات اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میری بہنوں، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ امہات المومنین ہیں، صحابہ صحابیات ہیں، یہاں تک کہ انبیاء علیہ صلاۃ والسلام کے جو نام ہیں، یہ نام اکثر مسلمان گھرانوں میں ہم بچوں کے رکھتے ہیں، یعنی ہمارا خود نام کسی نہ کسی صحابیہ کا ہوگا، یا ہمارے بھائی یا ہمارے والد یا بڑوں کے یعنی مردوں میں ہو سکتا ہے انبیاء کے بھی نام رکھے ہوں گے، جیسے کہ ابراہیم نام رکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی رکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک رکھ لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے امہات المومنین کے بھی نام ہیں ماشاءاللہ۔ کئی بار آپ نے ہو سکتا ہے آپ کے دوست احباب میں، رشتہ داروں میں، خود آپ کی بہنیں یا خود آپ کا نام ہو سکتا ہے خدیجہ ہو سکتا ہے عائشہ ہو۔ عائشہ تو سب سے پاپولر نام کہا جاتا ہے مسلمان عورتوں کے لیے۔ اسی طریقے سے زینب ہے، جویریہ ہے خود نام رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، جو ہم مسلمان بہنوں میں اکثر بہت عام ہیں۔ اسی طریقے سے صحابیات کے نام بھی بڑے عام ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام بھی بڑے عام ہیں، صحابیات کے نام بھی بڑے عام ہیں، جیسے کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کئی ایسی لڑکیاں ہوں گی جن کا نام اسماء ہے، لیکن ان کو معلوم نہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابیہ کا نام ہے، کئی صحابیہ کا نام ہے۔ ہم نام تو رکھ لیتے ہیں، اس کے معنی شاید جان لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ جو صحابیہ، یہ جو ام المومنین، یہ جو اللہ کے رسول کا نام ہے یا کسی اللہ کے رسول یا نبی کا نام ہے، یہ جب رکھتے ہیں تو اس کی تربیت ہم کو ہمارے بچپن سے نہیں ملتی کہ یہ نام کے جو نبی تھے، یہ نام کی جو ام المومنین تھی، یہ نام کی جو صحابی یا صحابیہ تھے، ان کے کردار اس دنیا کی زندگی میں کیا تھے۔ نام تو ہم نام کو رکھ لیتے ہیں، بڑی خوبصورت آپ کی لڑکی ہو، بڑی آپ کی حسین جمیل آپ کی لڑکی ہو، اچھے کردار دنیاوی اعتبار سے ہو، تو ایک اچھی نیک صحابیہ صحابی کا نام دے دیتے ہیں، لیکن اس پر غور نہیں کرتے کہ انہوں نے یعنی صحابہ صحابیات نے یہ جو لقب لیا ہے، یہ بارہا میں اپنے بیانات میں اس کو دہرا رہی ہوں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہیں اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو یہ القاب جو ملے ہیں ہمارے صحابہ صحابیات کو، امہات المومنین کو، ان کی زندگی کو ہم کو سیکھنا چاہیے، مختصر میں ہی صحیح، تاکہ سمجھ میں آئے کہ یہ اتنے پیارے نام ہم کیوں رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اسی طریقے سے آج جب ہم جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسی زندگی گزاری ہماری ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، تو جس کے نام جویریہ ہوں یا جس کے نام عائشہ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح، یا کوئی بھی ام المومنین کی طرح ہو، کوئی بھی صحابی یا صحابیات کی طرح ہو، کوئی بھی انبیاء کے ناموں میں سے کسی نے اپنے لیے ایک نام چن لیا ہو، وہ سیرت کو اپنے اندر لانے کی ہم کو کوشش کرنا چاہیے۔ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ جو ہماری ام المومنین ہیں، ان کا ایک بہت بڑا ایک تاریخی واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بیان کیا جاتا ہے، یعنی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو آمد ہے، کیسے حالات تھے مدینے کے، یہ معلوم ہونا ہم سب کے لیے بڑا ضروری ہے۔ ہوتا یہ ہے جب کبھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور کرتے ہیں، ہم جو بڑی بڑی جنگیں ہیں، جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ احزاب ہے، ان جنگوں کے بارے میں صرف نام شاید ہم کو معلوم ہو یا چند اس کے حالات ہم کو معلوم ہوں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ ان بڑی بڑی جنگوں کے بیچ میں بھی کئی ساری چھوٹی جنگیں یا چھوٹے انویژنس یا چھوٹی فتح جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہیں، یہ بھی ہم کو جاننا ضروری ہے، تاکہ ایک مکمل سیرت ہم کو ماشاءاللہ سمجھ میں آئے۔ ہوا یوں کہ جنگ احزاب، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب کے بیچ میں ایک ایسی جنگ ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جس کو بنو مستلق کے ساتھ کی جنگ کہا جاتا ہے۔ یعنی بنو مستلق مدینے کے پاس ایک قبیلہ ایک نیت سے آ رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے کو اٹیک کرنے کی نیت سے۔ یعنی دیکھیے اب مکے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے کو آئے، اور جب اسلام ماشاءاللہ ایک شریعت قائم کی اللہ کی مدد سے، تو جو کئی سارے دشمنان اسلام تھے وہ کوشش کر کے حملے کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی مدد سے فتح ملتی. تو کئی مہینوں سے یا کئی دنوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بارہا ایک وارننگ کے طور پر ایک میسیج آ رہا تھا، یعنی صحابہ صحابیات کے ذریعے معلومات ہو رہے تھے کہ بنو مستلق بڑی زور شور سے تیاریاں کر رہے ہیں مدینے کو اٹیک کرنے کے لیے. بنو مستلق یہ نام یاد رکھیے، کیونکہ یہ قبیلہ یہ وہی قبیلہ ہے جس کے سردار کی بیٹی تھی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب دیکھیے ہے غیر مسلمان قبیلہ، اسلام قبول نہیں کیا، غیر مسلمان ہیں، یہاں تک کہ ایسے غیر مسلمان ہیں کہ یہ نیت کر کے آگے بڑھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کریں، نعوذ باللہ. تو وہ قبیلہ بنو مستلق کے سردار کی بیٹی ہے اب جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پری ایمپٹیو اٹیک جس کو آپ کہتے ہیں، یعنی ان کے اٹیک کرنے سے پہلے، کیونکہ آپ کو آج کی طرح اٹیک نہیں جہاں پر معلومات ہی نہیں ہے کہ کوئی اٹیک کرنے والا ہے، جا کر آپ بموں سے اس کو ختم کر رہے ہیں کسی جگہ کو. پری ایمپٹیو اٹیک یعنی آپ کو پوری ٹھوس خبر ہے کہ یہ لوگ تیاری کر چکے ہیں اور اب آپ جا کر پہلے کا پہلے حملہ کر رہے ہیں تاکہ آپ بچ جائیں اور آپ غالب آ جائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی نیت سے ماشاءاللہ تیاری کیے، بنو مستلق کے قبیلے پر حملہ کیا، وہ شکست پائے ذلت کے ساتھ، یہاں تک کہ پورے قبیلے کو کیپچر کر لیا گیا. وہ مرد و خواتین کو کیپچر کر کے مدینے کو لایا گیا. کیپچر کرنے کا سسٹم کیا ہے اسلام میں، یہ جاننا ہم کو جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بڑا اہم ہے سمجھنے کے لیے. کیپچر کرنا یا گرفتار کر کے لانا، پرزنرز آف وار جس کو کہتے ہیں، یعنی وہ مرد اور عورتیں، وہ مرد و خواتین غیر مسلمان جو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے جنگ کے میدان میں آئے، اور اگر مسلمان اس میں جیت جائیں تو مسلمان حاکم جتنے لوگ جیسے وار بوٹی جس کو کہتے ہیں، جو مال غنیمت جس کو کہتے ہیں، یعنی ان کے گھوڑے، ان کا مال، وہ جو قبضے میں آتا ہے مسلمان حاکم کے، اسی طریقے سے غیر مسلمان جو لوگ آئے ہیں یعنی جو لڑنے آئے ہیں وہ بھی قبضے میں آتے ہیں، قید میں آ جاتے ہیں. مرد رہا تو اس کو غلام کہتے ہیں، عورت ہوتی ہے تو اس کو لونڈی کہتے ہیں. اب ہمارے یہاں ہندوستان میں لونڈی کو ایک گالی کی طرح یا برے الفاظ کی طرح لیا جاتا ہے، اگرچہ اردو میں لونڈی کہتے ہیں ایسی عورت، ایسی غیر مسلمان عورت جو مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئی ہے مسلمان مرد کی طرح، اور وہ ہارنے کے بعد مسلمانوں کی قید میں آ گئی. اور یہ سسٹم کوئی نیا سسٹم نہیں ہے، ایسے مسلمانوں کے اوپر، اسلام کے اوپر تہمتیں باندھی جاتی ہیں، دیکھو اسلام کا ایسا دین ہے، مردوں کو غلام بنا دیا جاتا ہے، عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتے ہیں، لونڈیوں سے یہ نکاح کر لیتے ہیں. یہ بہت عام ایلیگیشن ہے اسلام کے خلاف، اور اکثر و بیشتر مسلمان عورتیں، خاص طور پر مسلمان مرد بھی اس کا صحیح جواب نہیں دینے کی وجہ سے، ایک تو ہم ان کو اسلام نہیں سکھا رہے ہیں غیر مسلمانوں کو، ساتھ میں خود کا ایمان شاید کہیں ڈگمگا نہ جائے کری یہ کیسا سسٹم ہے اسلام میں، نعوذ باللہ. تو اسلام کا سسٹم کیسا ہے دیکھیں، سلیوری میں یہ جاننا ضروری ہے. ایک تو جو لڑنے آئے ان کو ہی قبضہ کیا جاتا ہے. جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قبیلے کے ساتھ جنگ ہوئی اس میں جو کیپچر ہوئے ان میں مرد و خواتین جو آئے غلام اور لونڈی بن کر، ان کو بانٹ دیا جاتا ہے مدینے کے لوگوں میں. یہ اسلامی سسٹم ایسا ہی ہے. یہاں تک کہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے حصے میں آئی؟ ایک صحابی ہے جن کا نام ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے حصے میں آئی. اب یہ یہاں سے آگے بڑھنے سے پہلے سلیوری سسٹم کیا ہے اور یہ نیا کیوں نہیں ہے دنیا میں، یہ پہلے ہم انشاءاللہ جان لیں گے تاکہ آگے سیرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ میں آ جائے. اب دیکھیے سلیوری سسٹم جو ہے، یہاں پہ غلام بنا دیا جاتا ہے، لونڈی بنا دیا جاتا ہے عورت کو. اس میں دیکھیے آپ، یہ چیز روم اور گریک سویلائزیشن سے چلتا آ رہا ہے، یونانی تہذیب اور رومن تہذیب سے چلتا آ رہا ہے. لیکن فرق اس میں کیا ہے کہ اسلام ایک رحم کا دین ہے، رحمت کا دین ہے. رومن گریک سویلائزیشن میں کیا ہوتا تھا، خود جو گریک فلاسفر ہے زینوفون اس کا نام ہے، اس نے کہا کہ یونانی تہذیب میں، گریک تہذیب میں غلاموں کو پالتو جانوروں کی طرح پالتے، ان سے غلطی ہو جائے تو ان کو کڑی سے کڑی سزا دیتے، وہ کچھ اچھا کر دیتے ان کو کچھ نہ کچھ تھوڑا سا ایک تحفہ دے دیتے، یعنی ایک جانور کی طرح ان کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا تھا. اسی طریقے سے رومن سویلائزیشن میں بھی ایک رپورٹ آئی ہے، ورلڈ ہسٹری انسائکلوپیڈیا کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ روم میں، خاص طور پر اٹلی میں، ہر تیسرا شخص غلام ہوا کرتا تھا.
every third person would be a slave. اب اس سے اندازہ کیجئے کہ کس قدر زیادہ غلامی عام تھی اس وقت, اور پورے روم میں ہر 5واں شخص غلام یا لونڈی ہوا کرتی تھی, اور وہاں پر ان کے کوئی رائٹس بھی نہیں تھے, بہت زیادہ ان کو ذلت کی زندگی جینا پڑتا تھا. یہاں تک کہ آج بھی ماڈرن سلیوری کے نام پر بی بی سی کی رپورٹ بتاتی ہے جون 2016 کی کہ 45 ملین لوگ ماڈرن سلیوری کے شکار ہیں, چاہے وہ عورتوں کے فحش جیسے دھندا جس کو کہتے ہیں نعوذ باللہ, عورتوں کو زنا کرنے پر مبتلا جو کیا جاتا ہے, پروسٹیٹیوشن کرنے پر مبتلا جو کیا جاتا ہے, یا پھر کسی بھی جو ہم کپڑے آج پہن رہے ہیں, جو چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں, بڑے بڑے فیکٹریز میں ان کو غلام بنا کر ان سے کام جو لیا جاتا ہے, ہر قسم کی جو سلیوری ہے اس کو آج کے دور میں ماڈرن سلیوری کہا گیا ہے. اور اس سے کتنے لوگ متاثر ہیں؟ میں نے کہا 45 ملین لوگ متاثر ہیں. 1 ملین میں 10 لاکھ ہوتے ہیں, ویسے 45 ملین لوگ ہیں دنیا میں, اور اب بہت زیادہ بڑھ بھی رہے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے, یہ جو غلامی ہے اس میں غلام کا کوئی رائٹیج نہیں ہے, کوئی غلام کی کوئی حق ہی نہیں ملتا. اسلام نے غلاموں کو حق دیا ہے, اسلام نے لونڈیوں کو حق دیا ہے, یہاں تک کہ اگر کوئی مسلمان کسی غلام کو خرید لیتا ہے, اس کے تحت کوئی غلام یا لونڈی آ جاتے ہیں, تو ان کے کھانے پینے کا رہن سہن کا پورا خرچہ ان کو اٹھانا ہے. جو خدمت لینا ہے, جو کام لینا ہے آپ لیجئے, لیکن اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک تعلیم سے سمجھ جائیے کیسا سسٹم ہے غلام اور لونڈی رکھنے کا اسلام میں. اگر تم اپنے غلام یا لونڈی کو تھپڑ مارتے ہو یا ان کو خالی بھی مارتے ہو تو تمہارے لیے کفارہ یہ ہے کہ ان کو آزاد کر دو. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے نوکر یعنی اپنے غلام کا آہستہ سے کان کو مروڑا تھا, تو وہ اپنے نوکر کو واپس بلاتے ہیں کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کر دیا, اب تم میرا کان کو مروڑو. نوکر کہتا ہے میں کیسے کر سکتا ہوں, نہیں تم کو کرنا ہوگا, میں قیامت کے دن سے ڈرتا ہوں. اب نوکر کو ملی کس کی تربیت؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. غلام کہتا ہے کہ میں بھی وہی آخرت کے دن سے ڈرتا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ بیسک جو رائٹس ہے اسلام میں. اب یہاں پر لونڈی کے الگ ہو جائیں گے, دیکھیں مرد الگ ہو جائے گا, عورت الگ ہو جائے گی. اگر کسی مسلمان مرد کے تحت کوئی لونڈی آتی ہے, کوئی عورت غلامی میں آ جاتی ہے, تو اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. یعنی نکاح کا مطلب نکاح کے پورے شرائط عمل میں نہیں آتے, بیوی کے جتنے حقوق ہیں اس کے آدھے حقوق اس کو دیے جاتے ہیں. اب کوئی پوچھ سکتا ہے یہ کیا بات ہوئی؟ بھائی جو شخص اللہ رسول سے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے لڑنے آئی ہے, اسلام سے لڑنے آئی ہے, اس کو برابر کا حق دیں گے وہ تو بے وقوفی ہو جائے گی. تو اسلام نے کیا کہا؟ ان کو چھوڑ دو, وہ بھی بے وقوفی ہے. ان کو قید کر کے رکھو, وہ بے رحمی ہو جائے گی. ان کو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رکھو, یہ اسلام میں انسانیت کا ماشاءاللہ کانسیپٹ ہے. ان کو رکھنا ہے. اگر وہ لونڈی سے آپ کو بچے ہوتے ہیں تو پھر وہ بچوں کو وراثت میں حق ہے اور ان کو اچھا ٹریٹ کرنا ہے. یہ نقطۂ نظر ہم کو غلامی یا لونڈی کا جو سسٹم اسلام میں ہے, جو ایک مسلمان حاکم کے تحت ہوتا ہے. ہر کوئی مسلمان جا کر اب کسی نوکر یا نوکرانی کے بارے میں تصور نہیں رکھ سکتے. مسلمان حاکم, مسلمانوں کی جنگ کسی غیر مسلمان قوم سے ہوتی ہے, تب یہ پورے شرائط اسلامی اعتبار سے علماء اکرام ہم کو بتاتے ہیں ماشاءاللہ. ایسے ہی کیا ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بنو مصطلق کے ساتھ وہ جنگ ہوئی, آ گئے غالب ہو کر ماشاءاللہ. جو مرد و خواتین مال غنیمت میں آئے ان میں جیسے میں نے بتایا جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے ساتھ تھیں؟ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اب دیکھیے جو فریڈم آف سپیچ جس کو آج ہم کہتے ہیں, جس کو مس یوز بھی کرتے ہیں یوز بھی کرتے ہیں, یہاں پر جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کا ایک مزاج تھا عربوں میں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ غلام یا لونڈی اپنے مالک کے ساتھ ایک معاہدہ کر سکتی ہے جس کو مکاتبہ کہتے ہیں. مکاتبہ مطلب اگر میں یعنی کوئی غلام ہو یا لونڈی وہ کوئی فلاں رقم اتنی رقم یا کچھ آپ کو دے دیں تو آپ مجھے آزاد کر دیں گے. اور یہی مکاتبے کا ذکر آپ کو سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 33 میں بھی ملتا ہے, سورہ نمبر 24 آیت نمبر 33. مکاتبہ کتبہ سے ہے, لکھنے سے ہے, یعنی لکھ دو کہ ان کو کیا چاہیے, آپ کتنا چاہتے ہیں ان سے, وہ آپ کو کوئی رقم دیتے ہیں تو پھر آپ ان کو آزاد کر دیجیے. اسی طریقے سے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی کہ میں آپ کو فلاں گولڈ یعنی سونا اگر دے دوں گی تو آپ مجھے آزاد کر دیجیے. وہ راضی ہو گئے. اب سوال یہ اٹھتا ہے وہ آئی تھی جنگ لڑنے کے لیے, سونا ان کے پاس تھا نہیں, تو اب جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس.
سیرت میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئیں اور اپنی کہانی بتائی کہ وہ ہیں، دیکھیے اب ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی ہیں، یعنی شان و شوکت میں حکم دینے والوں میں سے ہیں، بہت بڑے نامور لوگوں میں سے ہیں، آپ حکم چلانے والوں میں سے ہیں. اب ایسے عزت والے گھرانے سے آ کر اب وہ ایک لونڈی کی زندگی جینے پر مجبور ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ آئی تھی جنگ لڑنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ ابھی اسلام قبول نہیں کی تھی، تو کہا کہ دیکھیے میں کس کے قید میں ہوں، ابھی فلاں صحابی کے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قید میں ہوں، اور مکاتبہ یہ ہوا ہے کہ اتنا سونا میں دوں گی تو وہ مجھے آزاد کر دیں گے. تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ مجھے کچھ سونا یہ دے دیں تاکہ میں ان کو دے دوں اور آزاد ہو جاؤں. تو دیکھیے کیسے رائٹس اسلام میں سلیوز کے ہیں کہ وہ باضابطہ خود جاتی ہیں، ہیڈ آف اسٹیٹ ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جا کر کہتی ہے کہ میں آزاد ہونا چاہتی ہوں، مجھے فلاں یہ چیز چاہیے، گزارش کرتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت کو دیکھا کہ ایسی مجبوری کی حالت میں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکمت والے، دور اندیش اللہ کے رسول ہے. سوچیے ماشاء اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کو میں آزاد کر دوں گا، خود حاکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو آزاد کروا دوں گا اور میں آپ سے نکاح کر لوں گا. آپ اسلام قبول کر لیجئے، میں آپ سے نکاح کر لوں گا اور آپ آزاد بھی رہیں گی ماشاءاللہ. اب یہاں پر دیکھیے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے پہلی صفت ڈیسیجن میکنگ دیکھیے. خود لڑنے آئی تھی غیر مسلمان بن کر، غیر مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ، صحابہ کے خلاف. اب یہاں پر ایک رحم کا باعث جو اسلام نے بنایا جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ خوشی خوشی انہوں نے کہا کہ میں آپ کی زوجہ بننے کا مجھے شرف حاصل ہوتا ہے، میں وہ اپنانا چاہتی ہوں. سبحان اللہ. کوئی اور لڑکی ہوتی، حالانکہ ان کی عمر ماشاءاللہ بھی 20 سال کی ہیں، جوان 20 سال کی عورت ہے ماشاءاللہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسے وقت کوئی بھی چاہتا ہے کہ کتنا بھی ہو ٹھیک ہے، نبی ہوں گے، صحابہ صحابیات ہوں گے، لیکن میرے کلان پر حملہ ہوا ہے، میرے کلان کے لوگوں، میرے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، تو کوئی بھی چاہے گا کہ آزاد کر دیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سنہرا موقع دیا کہ میری نکاح میں آپ آ جائیے، آپ کو ام المومنین کا لقب مل جائے گا، آپ میری بیوی کہلائیں گی اور آپ ماشاءاللہ آزاد رہیں گی اسلام قبول کر کے، یہ آپشن کو چنا اپنے لیے. سبحان اللہ. اور ہوا کیا دیکھیے اس میں، جیسے ہی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہوئی، اسلام قبول کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی، پورے مدینے میں خبر مشہور ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق کے قبیلے کے سردار کی بیٹی سے نکاح کر لیا. اب اس کی اہمیت کیا ہے دیکھیے آپ، کیونکہ بنو مستلق کی جنگ میں جتنے لونڈی اور غلام آئے تھے قید میں، جتنے مدینے کے گھروں میں یہ غلام اور لونڈیاں تھیں، صحابہ صحابیات نے سوچا کہ یہاں تو اب جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اب یہ جتنے بنو مستلق کے لوگ ہمارے درمیان قید میں ہیں، جس کو ہم نے غلام اور لونڈی بنا لیا ہے، یہ سب کیا ہو گئے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے ہو گئے. تو بھلا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والوں کو کیسے قید کر سکتے ہیں؟ پورے کے پوروں نے آزاد کر دیا. تو کتنی بڑی چیز ہو گئی ہے ماشاءاللہ، پوروں کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا قید سے. اب اس کے اوپر دوسری رحمت کیا ہو گئی آپ جانتے ہیں، جب بنو مستلق کے قبیلے کے لوگوں نے دیکھا جن پر ہم نے آ کر حملہ کیا، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کرنے کی ہم نے کوشش کی اس جنگ میں، جو جنگ کے لیے ہم مہینوں سے تیاریاں کر رہے ہیں، اور اب جب آ گئے تو گھروں میں ہی سکون سے تھے ان کے، یہاں تک سکون میں یعنی قید میں تھے جہاں پر ہم کو رائٹ دیے جا رہے تھے، لیکن قید میں تو تھے ہم یہاں پر. اب ہم کو آزادی کر دیا انہوں نے بس ایک نکاح کی وجہ سے. تو تمام کے تمام قبیلے والوں نے اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ. یہ ایک عمل صحابہ صحابیات کا دیکھ کر اسلام قبول کر لیا. جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح دیکھ کر صحابہ صحابیات نے آزاد کر دیا، اور ان پوروں نے آزاد کرنے کے اوپر اسلام قبول کر لیا ماشاءاللہ. یہی بات ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایسی عورت کہیں نہیں دیکھی، ایسی رحمت کا باعث بننے والی عورت نہیں دیکھی جو اپنے قبیلے کے لیے ایسی رحمت کا باعث بنی کہ پورے قبیلے کو غلامی سے آزاد کروایا اور پورے قبیلے کو اسلام قبول کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ملی. یہ ایک بہت بڑی تعریف کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. اور دوسری چیز عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اب دیکھیے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
وہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے پہلی بار جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو میں نے دیکھا وہ اتنی خوبصورت ہے، لگتا ہے کوئی پری آ گئی ہو، اتنی خوبصورت تھی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو گویا کہ یہ ایک عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہے، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر نکاح حکمت والا ہوتا، دور اندیش کی نظر کا ہوتا اور پوری امت کو اور تمام انسانیت کو فائدہ پہنچانے والا ہوتا، یہ ہم کو جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نکاح سے سمجھ میں آتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جب نکاح ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئیں، تو جو چند صفات یا چند خوبیاں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان میں سے ایک جو بہت مشہور اور معروف خوبی ہے وہ یہ ہے، جس کا ذکر ہم کو صحیح مسلم میں آتا ہے، جلد نمبر 5 حدیث نمبر 6193، والیوم نمبر 7 حدیث نمبر 6193۔ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی یہ تھی، جو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر و بیشتر ہماری مائیں، ہماری بہنیں یہ عمل نہیں کرتی۔ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیارا عمل یہ ہوتا کہ اپنی فرض نماز کے بعد وہ اپنی جگہ سے بغیر اٹھے خوب اللہ کا ذکر کرتی۔ ایک مرتبہ جو حدیث کی میں آپ کو دلیل دے رہی ہوں، صحیح مسلم حدیث نمبر 6193، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھے۔ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی فجر کی نماز پڑھ لی، صبح کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد وہ اپنی جگہ پر ہی تھی، جیسے کہ میں نے بتایا خوب اللہ کا ذکر کرنے لگی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے باہر گئے کچھ کام سے، اور کافی دیر کے بعد واپس آئے، یعنی سورج کی گرمی شروع ہو گئی، یعنی 3 گھنٹے 4 گھنٹے ایک لمبا عرصہ گزر گیا، اور جب واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے حجرے کو جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو دیکھا کہ وہ ویسے ہی بیٹھی ہیں ذکر میں۔ تو پوچھا، اے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ یہ حالت میں ویسے ہی ہیں جیسے کہ جس حالت میں آپ کو چھوڑ کر یہاں سے گیا تھا، یعنی صبح کے وقت نماز پڑھ کے جو آپ ذکر میں بیٹھی ہیں ویسے ہی اب تک آپ بیٹھی ہیں؟ تو کہا جی ہاں ویسے ہی بیٹھی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے اسلام آسان دین ہے، الدین یسرن کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دین آسان ہے۔ حالانکہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی عبادت کے لیے کر رہی ہیں، لیکن رحمت للعالمین نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے رسول اور نبی بنا کر بھیجا، اگر کوئی عبادات میں مشکل آتی ہے یا کوئی لگتا ہے کہ شاید ان کے اوپر کچھ مشکل آ جائے اس کی وجہ سے، یا بہت مشکل اگر عبادت کو بنا رہے ہیں، لامبی بنا رہے ہیں، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جو اپنے مصلے پر تھیں، آپ جہاں نماز پڑھ رہی تھی، یہاں پر آپ نے ذکر شروع کیا، جب میں آپ کے حجرے سے نکلا میں نے 3 مرتبہ 4 کلمات پڑھے، 3 مرتبہ 4 چھوٹے چھوٹے کلمات پڑھے، لیکن جتنی عبادت آپ نے، جتنا ذکر و اذکار آپ نے اللہ کا اتنی بڑے وقت میں کیا ہے، یہ 4 اذکار اس پر بھاری ہیں، سبحان اللہ۔ تو گویا بتانے کا مطلب کہ ایسے اذکار کریے جس سے آپ کو زیادہ سے زیادہ کم وقت میں انشاءاللہ فائدہ ہو جائے۔ اس سے ہم کو سیکھ کیا ملتی ہے؟ ہم میں سے اکثر میری بہنوں اپنا محاسبہ کیجئے، پہلے ایک گروہ مسلمانوں میں ہے جو نمازیں ہی نہیں پڑھتے، یعنی ہمارے ایگزامس آ گئے، ہم شاپنگ میں ہیں، دعوت میں ہیں، آنکھ نہیں کھلی، 5 نمازوں میں کئی ایسے ہیں جو کثرت سے فجر کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ماں باپ کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، کیونکہ خود ماں باپ نہیں پڑھنے والوں میں سے، یا پڑھنے والے بھی ہے تو چلو ابھی تو بچی چھوٹی ہے، چلو اس کی شادی ہونے کے بعد وہ نمازیں پڑھے گی، یعنی الگ الگ مصلحت ہم نے بنا لی ہے، نمازیں ہی نہیں پڑھتے۔ دوسرا، نماز پڑھ کر گویا کہ نعوذ باللہ ہم احسان کر رہے ہیں، نماز پڑھتے ہی جگہ سے فارغ۔ اسلام نے آپ کو طریقہ، اگرچہ یہ چیزیں فرض نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 659، والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 659، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی نماز کے بعد اپنے مصلے کو، یعنی جہاں آپ صلاح پڑھتے ہیں اس جگہ سے نہیں ہٹتا مگر کہ وہ خوب اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ کھربوں فرشتوں کو نازل کرتے ہیں، کھربوں یعنی ملینز بلینز ٹریلینز فرشتے آتے ہیں اس شخص کے لیے، اور اس شخص کے لیے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ جو وہ چاہتا ہے اس کو عطا کریے، اے اللہ جو وہ مغفرت کی دعا مانگ رہا ہے اللہ اس کو معاف کر دیجیے۔ سوچیے کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ ہم مسلمان، قرآن میں اللہ نے شروعات میں کیا کہا؟
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ہمارا ایمان ہے. اللہ کو دیکھا نہیں دیکھا لیکن ایمان ہے اللہ پر، اللہ ہے ماشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں دیکھا لیکن اگر کوئی کمبخت کارٹون بناتا ہے تو ہم برداشت نہیں کرتے. اسی طریقے سے قرآن نازل ہوتے وقت کیا ہم موجود تھے؟ نہیں تھے، لیکن جان سے بڑھ کر اس قرآن کو چاہتے ہیں. اسی طریقے سے امہات المومنین کو دیکھا نہیں دیکھا لیکن جب کبھی سوچتے ہیں تو دل میں ایک عجیب سا سکون اور ایک محبت آ جاتی ہے. سبحان اللہ. تو سوچئے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ دیکھیے تھوڑی دیر کی بات ہے، 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ، ہر فرض نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنا بدعت ہے، لیکن دعائیں کرنے کی بہت بڑی ماشاءاللہ امپورٹنس ہے، اس میں اہمیت ہے. دعا قبولیت کی ایک بڑی اہم جگہ ہے وہ ماشاءاللہ. ہم کیوں نہیں کرتے ہمارے لیے دعائیں؟ بس ذہن میں ہوتا ہے شاید پکوان کرنا ہے، شاید کوئی اسائنمنٹ پورا کرنا ہے، شاید کوئی ایگزام ہے، شاید کسی کو کال کرنا ہے، شاید کوئی دوسرا کام ہے. کوئی نہ کوئی انداز سے آپ کا دماغ آکیوپائڈ ہوتا ہے نماز میں. یہ نہیں سوچتے ہیں نماز کے بعد جو چیز ہم کرنے جا رہے ہیں اس کو کنٹرول کرنا خود اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کو ہم دینا چاہتے ہیں، جو کچھ ہم دینا چاہ رہے ہیں کسی کو، جبکہ اللہ خود ہم کو نماز میں وہ مدد دے رہا ہے، ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں. تو کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 4 کلمات ہیں جو میں نے صرف 3 مرتبہ پڑھے، اور جتنی دیر آپ نے یعنی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبادت کی اس پر یہ بھاری ہے. سبحان اللہ. کیا کہا؟ دعا کیا ہے وہ؟ سبحان اللہ و بحمدی. اے اللہ آپ پاک ہیں اور تمام تعریفیں آپ کے لیے ہے. کیسی ہے تمام تعریفیں آپ کے لیے؟ تمام پاکی اللہ آپ کے لیے کیسی ہے؟ وعدد نفسی. اے اللہ وہ تمام تعریفیں وعدد خلقہ، جتنی تعداد میں آپ کی مخلوقات ہے اس سے بڑھ کر اللہ آپ کی تعریف ہے. سبحان اللہ. دیکھیے سبحان اللہ و بحمدہ وعدد خلقہ. عدد کہتے ہیں نا اردو میں بھی، 2 عدد 3 عدد تعداد سے ہے، گنتی سے ہے. جتنی گنتی ہے آپ کی مخلوق کی اس سے بڑھ کر اے اللہ ہم آپ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. وعدد خلقہ ورضاء نفسہ. اور اللہ ایسی سبحان اللہ و بحمدہ، ایسی تعریف جس سے آپ راضی ہو جائیں. وزینت عرشہ. اور جتنا وزن آپ کا عرش ہے اللہ، اس سے بڑھ کر اللہ آپ کی تعریف. ومداد کلمتہ. اور وہ سیاہی جس سے آپ کے کلمات لکھے جا سکتے ہیں، اتنی بڑی اتنی زیادہ سیاہی، اتنی زیادہ انک، اس سے بڑھ کر اللہ آپ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. ایک دعا ہے سبحان اللہ، اس کو کیا ہم دیکھیے اتنا یاد کرتے ہیں اسکول کالج کی پڑھائی میں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں. اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو کوئی شخص نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے اور اس کے بعد کیا کہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ ولا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. بس اتنا سا کرنا ہے، 4-5 منٹ کے اندر ہی ہو جائے گا. دل سے پڑھیے، لیکن یہ کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ سمندر کے جھاگ کی طرح آپ کے جتنے اگر اتنے بھی گناہ ہوں گے تو اللہ اس کو معاف کر دیں گے. ابھی کہہ جائیے ہم کو. وہ اللہ سے کنیکشن کی مثال جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے بتائی ماشاءاللہ. اگر آپ سوچئے، یہی بات آپ سوچئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے جب داخل ہوئے اور دیکھا کہ خوب عبادتیں جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہی ہیں اور اس کو اور سراہا اور کہا کہ ایسے ہی کرنا چاہیے، تو ہمارے لیے تو مشکل ہو جاتی. ہم میں سے ہم کرتے ہی نہیں اب اس پر سے، اگر ایسی کرنا ہوتا تو ہم تو اور پیچھے ہٹ جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آسانی بتائی ماشاءاللہ، اور اس کے بعد جویریہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہی عمل کیا. سبحان اللہ. اسی طریقے سے نماز کے بعد کے اذکار میں ہم دیکھتے ہیں آیت الکرسی پڑھنا کتنی بڑی اہمیت کی چیز ہے. 2 منٹ نہیں پڑھ لگتے آیت الکرسی پڑھنے، لیکن راجدھانی ایکسپریس کی طرح اس کو مت پڑھیے، کوئی پلین کی سپیڈ سے اس کو مت پڑھیے، آرام سے سوچ کر پڑھیے کہ اللہ کی توحید اس میں بیان کی جا رہی ہے. آپ جب آیت الکرسی پڑھتے ہیں ہر فرض نماز کے بعد، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندے اور جنت کے بیچ میں صرف موت کا پردہ ہوتا ہے. کتنی پیاری چیز ہے. دیکھیے موت آئی، اب جنت کا مہمان ہو گیا. سبحان اللہ. تو دیکھیے جب ہم دعائیں کرتے ہیں، چاہے نماز کے بعد کی دعائیں ہو یا کبھی بھی آپ دعائیں کر لیجئے، 2 بنیادی دعائیں ہم سے ہوتی ہیں. ایک دعائیں مسئلہ کہتے ہیں، یعنی ہم ہماری حاجت کے لیے اللہ مجھے یہ دلا دیجئے، وہ دلا دیجئے، اللہ یہ کام میرا بنا دیجئے، اللہ وہ مشکل سے نکال دیجئے. یہ کیا ہو گیا؟ حاجت والی دعا ہوگی، دعائیں مسئلہ اس کو عام طور پر کہتے ہیں. دوسری ہے دعائیں ذکر،
جہاں اللہ سے آپ کچھ مانگتے نہیں، بس اللہ کو یاد کرتے ہیں، خوب اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور یاد رکھیے دعائے مسئلہ کیا ہے؟ جو آپ کو چاہتے ہیں وہ ملتا ہے دعا کرنے سے. دعائے ذکر وہ ہے جو بندہ مانگنے پر جو نہیں ملتا اس سے بڑھ کر اس کو دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اس کی ایک بہت پیاری مثال کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تو پھر میرا شکر ادا کرو اور کفر کرنے والوں میں سے مت بنو. تو یہ ایک چیز کیا سمجھ میں ہے؟ خشوع، جو عاجز ہو کر اللہ کے سامنے ہم کو نمازوں کے لیے ٹھہرنا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد جو ہم کو ذکر کرنا ہے، یہ چیزوں کو ہم کو سمجھنا چاہیے. اچھا ایک بڑی اہم بات یہ بھی ہے، نماز کے بعد دعائیں تب کریں گے جب نماز سمجھ میں آئے گی. بس پڑھ لیے چلو نماز کے بعد کی دعائیں میں نہیں، اصل تو نماز ہے، اس کے بعد نماز کی دعائیں ہیں. اور نماز میں خشوع آ نہیں رہا ہے. خشوع یعنی جو آپ کی عاجزی، جو آپ کو ہے کہ بس اللہ کے سامنے مجھے ٹھہرنا ہے، اللہ کے سامنے میں گڑ گڑا کر ٹھہری ہوں یا ٹھہرا ہوں تاکہ اللہ مجھے معاف کر دے اور میری عبادات کو قبول کر لے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات بتائی، اور یہ بات کا اندازہ ہم کو قیامت کے دن ہوگا، لیکن تیاری یہیں سے کرنی ہے. کیا کہا؟ بڑی اہم بات بتائی. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سامنے بندہ دو مقامات پر ٹھہرتا ہے، دو جگہ ہوتی ہیں جہاں اللہ کے سامنے بندہ ٹھہرتا ہے. ایک اس کی نماز میں، نماز میں ہم ٹھہرتے ہیں اللہ کے سامنے، تو وہ احسان کی کیفیت کیوں نہیں آ رہی ہم کو کہ اللہ کے رسول سے تمہیں کیا فرمایا کہ نماز میں جب تم ٹھہرتے ہو سامنے تمہارے اللہ ہوتے ہیں. کیسی کیفیت میں ہم نہیں جانتے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے. نماز میں ہم کو مزہ نہیں آ رہی ہے، مزہ نہیں آ رہا مطلب سمجھ نہیں آ رہا ہے، دلچسپی نہیں آ رہی ہے، جبکہ صحابہ صحابیات روتے اپنی نمازوں میں. تو خشوع کیسے آئے گا؟ کیا کہا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے؟ انسان ایک جگہ کا ہے اللہ کے سامنے جو ٹھہرتا ہے نماز میں، دوسرا قیامت کے دن. اور کیا بتایا اس کے بارے میں؟ جو بندہ اللہ کا نماز میں ویسے ٹھہرے گا جیسے اللہ چاہتے ہیں، تو آخرت میں قیامت کے دن اس کو اللہ کے سامنے ٹھہرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. سبحان اللہ. اور جو بندہ دنیا میں اللہ کے سامنے نماز میں ایسے ٹھہرتا ہے جس میں اس سے لاپرواہیاں ہوتی ہیں اور وہ ویسے نہیں ٹھہرتا جیسا اللہ چاہتے ہیں، تو پھر قیامت میں وہ اللہ کے سامنے ٹھہرنے میں اس کو بہت مشکلات اور بہت زیادہ اس کی بربادی کا باعث بن جائیں گی. تو یہ چیزوں کا ہم کو خیال کرنا چاہیے. جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے وہ نمازوں کی اور خاص طور پر اذکار کی پابند تھی ماشاءاللہ. ایک اور مسئلہ یہ بھی آتا ہے، صحیح بخاری جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1986، والیوم نمبر 3 حدیث نمبر 1986. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشہور حکم ہے کہ صرف جمعے کے دن روزہ نہیں رہ سکتے کا، یہ ہم کو دلیل ہم کو ماشاءاللہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ملتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آئے، دیکھا کہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ تھیں، وہ جمعے کا دن تھا. پوچھا کیا آپ جمعرات کو روزہ تھیں؟ تو کہا کہ نہیں تھی. کیا آپ ہفتے کو روزہ رکھنے کا ارادہ کر رہی ہیں؟ کہا کہ نہیں کر رہی ہوں. تو کہا کہ روزے کو توڑ دوں. اس کا مطلب شرعی مسئلہ جو ہم کو ماشاءاللہ ملتا ہے وہ کیا ہے کہ اگر آپ فرائیڈے کے ساتھ تھرسڈے یعنی جمعرات اور جمعہ رہ سکتی ہیں، یا جمعہ اور ہفتہ رہ سکتی ہے، آپ جو روٹین میں روزے رہتے ہیں جس کی جو پیریڈس کی وجہ سے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں یا کوئی نفل روزے آ جاتے ہیں، تو صرف فرائیڈے نہیں رہ سکتے بشرطے کہ وہ کوئی عرفہ کا روزہ ہو. ایسا کوئی روزہ ہو الگ بات ہے، نہیں تو خالی فرائیڈے اب روزہ نہیں رہ سکتے. یہ بھی ہم کو ماشاءاللہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ملتا ہے. اس کے علاوہ پوری زندگی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اللہ کی عبادات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور جیسے تیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صحابیات کو دین پھیلانے میں جو مدد کی ہے، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے. اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں قرآن کی اس آیت کے ساتھ جس سے میں نے اپنی تقریر کو شروع کیا. سورہ بقرہ آیت نمبر 45 اللہ نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم اللہ کی مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور صلاۃ کے ساتھ، یعنی نمازوں کے ذریعے. یہ بڑے مشکل کام ہیں. اللہ علی الخاشعین، سوائے ان کے جو اللہ کے سامنے عاجز ہو کر ٹھہرتے ہیں، اللہ سے محبت میں اللہ کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.